بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آئیں سب سے پہلے اس مبارک رات میں ہم سب لوگ مل کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یا اللہ اس رات کے صدقے، اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی مغفرت فرما دے، اور یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں، یا اللہ اس ماہ مبارک کے صدقے، اس بابرکت رات کے صدقے، شب قدر کے صدقے، یا اللہ ان کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما دے، اور یا اللہ جن کے والدین بیمار ہیں، یا اللہ ان کو صحت کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرما دے۔ تمام بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ کمنٹ میں آمین لکھ دیں، اپنے والدین کے لیے ہی دعا کر رہے ہیں ہم، تو آمین کہہ دیں۔ کہتے ہیں کہ جس دعا میں 40 بندے آمین کہہ دیں تو وہ دعا بالکل رد نہیں ہوتی، وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں، اس مبارک رات میں اگر ہمارے والدین کے لیے کوئی آمین کہہ دے تو انشاءاللہ تعالی ضرور ہماری دعائیں قبول ہوگی۔ تو محترم سامعین، آپ بھی کمنٹ میں آمین ضرور لکھ دیں، جزاک اللہ۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج میں آپ لوگوں کو 2 رکعت نفل ایسے بتانے لگا ہوں کہ جن کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس پڑھنے والے کے والدین کو، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کے والدین کے گناہ معاف فرما کر انہیں بخش دے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ نوافل کس طریقے سے ادا کرنے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 27ویں شب کو 2 رکعت نماز اس طرح سے پڑھنی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سلام کے بعد 70 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے: استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ 27ویں شب کو 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور جب سلام پھیر لیں، مکمل پڑھ لیں، صرف 2 رکعت نفل پڑھ لیں تو اس کے بعد 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں: استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کا پڑھنے والا اپنے مصلے سے نہ اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے والدین کے گناہ معاف فرما کر انہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے لیے جنت آراستہ کرو، اور فرمایا کہ وہ جب تک تمام بہشتی نعمتیں اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لے گا اس وقت تک موت نہ آئے گی۔ مغفرت کے لیے یہ نماز بہت ہی افضل ہے۔ محترم سامعین کرام، حضور انور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے جو مرد یا عورت یہ خواہش کرے کہ میری قبر نور کی روشنی سے منور ہو تو اسے چاہیے کہ ماہ رمضان کی شب قدر میں کثرت کے ساتھ عبادت الہی بجا لائے، تاکہ اس مبارک اور متبرک رات کی عبادت سے اللہ پاک اس کے نامہ اعمال سے برائیاں مٹا کر نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے۔ شب قدر کی عبادت 70,000 شب کی عبادتوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی لیلۃ القدر میں ایماندار ہو کر بغرض ثواب، یعنی کہ ثواب کی نیت سے شب بیداری کرے گا، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو کوئی بھی رمضان کے روزے بحالت ایمان سمجھ کر رکھے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بخاری شریف جلد نمبر 1۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین کرام، 27ویں شب قدر کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور ہر اس بندہ پر رحمت بھیجتے ہیں یا اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر اور عبادت کرتا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر جب ان کی یعنی مسلمانوں کی عید الفطر کا دن ہوتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے سبب اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس مزدور کی اجرت کیا ہے جو اپنا کام پورا کر دے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اس کی اجرت یہ ہے کہ اس کو پورا معاوضہ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قسم ہے اپنی عزت، اپنے جلال، اپنی بخشش، اپنے کرم، اپنے بلند مرتبہ اور اپنی بلند منزلت کی، میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، میں نے تم کو بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پس واپس ہوتے ہیں مسلمان عیدگاہ سے اس حال میں کہ ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ مشکات شریف۔ سبحان اللہ۔ تو محترم سامعین کرام، جب بھی طاق رات آئے، آخری عشرے کی یعنی کہ شب قدر کی رات آئے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے ہیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے تو آپ نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنی ہے۔ جیسے ہی طاق رات آئے، شب قدر کی رات آئے، تو آپ نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد فجر کی نماز بھی آپ نے با جماعت ادا کرنی ہے۔ اس کے درمیان میں آپ سے جتنی بھی عبادت ہو سکے، کوشش تو کریں کہ زیادہ سے زیادہ عبادت ہو سکے، لیکن جتنی بھی ہو سکے اتنی عبادت کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ پوری رات عبادت کرتے رہیں اور فجر کی نماز یا پھر روزہ آپ مس کر دیں۔ بعض ٹائم ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ ساری رات عبادت کرتا رہتا ہے، قرآن پاک پڑھتا رہتا ہے، ذکر اذکار کرتا رہتا ہے، نوافل پڑھتا رہتا ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی، بہت سی بہنیں ایسے ہی ہمیں میسیجز کرتے ہیں، کومنٹ کرتے ہیں کہ ہم نے 27ویں رات یا 25ویں رات یا 23ویں کی رات یا 21ویں کی رات یا 29ویں کی رات ہم نے عبادت کی، پوری رات عبادت کی، نوافل بھی پڑھے، ذکر اذکار بھی کیا، قرآن پاک کی تلاوت بھی کی، سارا کچھ کیا، لیکن جب فجر سے پہلے ہم لوگ سو گئے تو ہمارا روزہ بھی مس ہو گیا اور ہماری نماز بھی مس ہو گئی۔ تو محترم سامعین، ایسے نہیں کرنا، آپ سے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اتنی عبادت کرنی ہے، اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے کہ صبح سحری کے وقت بھی ہم نے اٹھنا ہے، تہجد بھی پڑھنی ہے اور فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کرنی ہے، کیونکہ جس نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت ادا کر دی تو اس کو پوری رات عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو محترم سامعین کرام، کوشش یہ کرنی ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، جہاں تک بھی اس ویڈیو کو آپ پہنچا سکتے ہیں وہاں تک پہنچائیں، کیونکہ ہمارے والدین کی بخشش ہماری بخشش کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے یہ ویڈیو۔ اگر کوئی بھی ہماری ویڈیو میں آمین ہمارے والدین کے لیے کہہ لیتا ہے، ہم اپنے ہی والدین کے لیے آمین کہہ دیتے ہیں، کیا پتہ کسی کا آمین کہنا ہمارے والدین کی ہماری مغفرت کا سبب بن جائے۔ تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، کوشش یہ کریں کہ خود بھی اس پر عمل کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ان کو بھی تلقین کریں کہ آپ بھی 27ویں کی رات، شب قدر کی رات اس عبادت کو کریں۔ تو ہمیں اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔